تو ظاہر بات ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو قریب قریب پہنچ گئے انہوں نے 10 سال میں، اور پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا، تو کون ذبح کرتے ہوئے؟ اونٹ نہیں، چلو مرغی کون ذبح کرے گا؟ یہ کھڑا ہو گیا۔ جو بغیر نماز جنازے کا ٹائم رکھنا، یعنی 9-10 بجے پھر ٹائم ہوتا ہے تو اعلان کراتے ہیں کہ جنازہ تیار ہے، تو یہ مناسب عمل ہے؟ بھئی ایک طے ہو جائے، پھر بار بار مسجدوں سے اعلان نہ کروائیں، ایک دفعہ اعلان کر لیے کہ بھئی اتنے بجے جنازہ ہوگا، جو آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بسم اللہ، پھر نماز جنازہ شروع کر دیں۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں ٹائم کی پابندی کا کہا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے اور یہ متعین ہے، اور نمازوں کے اپنے اوقات ہیں، یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ ہر کام کو وقت پر کریں۔ تو اسی طرح نماز جنازہ کا جو ٹائم دے دیں پھر وہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ بیماری ہے، کراچی میں خصوصاً یہ بیماری ہے۔ گورے دیکھیں جو باتیں ان کی اچھی ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، انہوں نے ہم سے لی ہے کہ وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمان وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ٹائم پر آنا چاہیے، بار بار اعلانات مسجد سے نہیں کروانے چاہیے۔ حاملہ عورت کو سورہ مریم اور سورہ یوسف کا پانی دم کر کے پینا چاہیے نہیں، اور کہتے ہیں کہ سورہ مریم کا پانی پینے سے بیٹی ہوگی اور سورہ یوسف کا پانی پینے سے بیٹا ہوگا، اس بات پر کوئی مجرب کا کہ کسی نے کیا ہو، اللہ علم، یہ قرآن و سنت کے اندر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ مریم کا چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اس میں ذکر ہے، انہی کے نام سے یہ سورت ہے، تو یہ ہے کہ بچے کی جو ولادت کا موقع آتا ہے اس میں آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور سورہ یوسف کے پڑھنے کا کہتے ہیں کہ اس چونکہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اپنے آپ کو چہرہ اس پر کوئی رومال کپڑا رکھتے تھے، اس لیے کہ لوگ دیکھ نہیں پاتے، اگر وہ اپنا حسن دکھاتے تو یہ زیادہ پڑھنے سے اللہ حسین اور خوبصورت اولاد دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں اللہ اولاد نیک بنائے۔ صرف خوبصورتی کو کیا کرنا ہے، سفید چمڑی کو کیا کرنا ہے کہ وہ سفید چمڑی خدا کی نافرمانی والی ہو جائے، اس لیے ساتھ میں یہ دعا کریں۔ اس لیے بعض ہمارے وہ کہتے ہیں نا بوڑھے، جب ان کی اولاد نافرمان ہو، تیری جگہ پتھر بن جاتا، کوئی پتھر پیدا ہو جاتا، میں کسی کو مار تو دیتا اس کو۔ تو اس لیے نیک اولاد، میں نے آپ سے غالباً بہت پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک آدمی اس نے صرف حرم میں آ کر دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، پتر دے دے، پتر دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد ہو گئی، لیکن اس نے دعا نیک نہیں کی تھی، اولاد بڑی ہو گئی۔ وہی اولاد جب بیت اللہ گئی، یا اللہ میرے باپ کو دنیا سے اٹھا لے، کیوں؟ اس نے نیک دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ تو دو دعائیں مانگا کریں، اے اللہ صحت مند اور نیک اولاد دے، روحانی بھی صحت روحانی ہو، یعنی کہ روحانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو، جسمانی کے اعتبار سے بھی کیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو، یہ دو دعائیں مانگا کریں۔ تو بھائی یہ اور کا مجھے نہیں پتا، آپ کو میں پہلے بتاؤں بھائی، یہ میں کوئی باپو شابو نہیں ہوں یار، خدا کے بندے، یہ تعویذوں والی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو، ویسی مجھے اس سے چڑ ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کھڑا ہی رکھے، جب پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس میں آواز بلند ہونی چاہیے نہیں، بس اللہ اکبر اپنے کانوں تک سن لیں، اچھی بات ہے یہ، دیکھو کتنی بہترین بات، اللہ اکبر اتنا کہہ دیں کہ اپنے کانوں تک سن لیں، پورے مجمع کو نہ سنائیں، اس کے لیے امام بہت ہے ماشاءاللہ، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ اتحیات بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو صرف اللہ اکبر، باقی سارا سائلنٹ رہیں، یعنی کہ آہستہ آواز سے بولیں۔ بعض لوگ ساتھ والے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اتحیات پڑھتے ہیں، وہ دوسرا بیچارہ درود شریف میں پہنچا تو پھر اس کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے اتحیات للہ، یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اتحیات وہاں کے نماز کے رکوع اور سجدے کے جو تسبیحات ہیں ان کو آہستہ آہستہ آواز سے کہا کریں۔ یہ نماز اس لیے کہتے ہیں سیکھنی چاہیے، اتنی بڑی عبادت ہے، مجھے نہیں آتی ہے۔ اور بعض جو نا ایسے وہ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دودھ چاٹ رہا ہو، پھڑک 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 کر رہے ہوتے ہیں بھائی، اس لیے یہ ہے، اس لیے بھائی ان کو چاہیے کہ آواز کو کنٹرول میں رکھے، اس لیے میں کہتا ہوں سیٹنگ سے رہیں۔ اب سیٹنگ والی بات سمجھ میں آئی؟ لو ہے مسجد میں موبائل چلانا، اب آپ کہو گے یہ لگتا ہے کنیکشن تھا، بھائی اس پر میں نے ٹھیک ٹھاک بات تو کر دی ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک بات کر دی ہے کہ واٹس ایپ چلانا، نیٹ، یہ صحیح نہیں ہے، مسجد اس کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر جائیں، کوئی بھی مسجد ہو، ایسا نہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہاں کوئی بچے ہوں گے تو وہ ان کے نہیں، یہ سب کے لیے بات ہے۔ بعض مسجدوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے لڑکے، اعتکاف کے اندر موبائل چلا رہے ہو، تو بھائی اس سے اچھا گھر چلے جاؤ، یہاں گناہ کما رہے ہو، ایسا نہ ہو اللہ محروم نہ کر دے۔ بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بھائی مشتاق صاحب کو، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی وقت لگا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جڑتا نہیں ہے،
اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں یہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بدبو والی چیز مسجد میں کھائی ہو، اللہ کے گھر کی بے کرامی کی ہو، گیس جو ہے سلنڈر کا اس کو تھوڑی دیر کھولا، اس گیس کی بھی تو اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، وہ کیا ہو، تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، اللہ ناراض ہو گیا ہو. اس لیے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں اب آئیں تو یہ تو بات نبی علیہ السلام کے آداب میں سی تھی نا، وہ ذکر کر دی کہ اللہ کے دربار میں بڑا ادب کے ساتھ آئیں، نماز میں سر ڈھانک کر کے آئیں، کہ سنت کے خلاف ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، پائنچے نیچے نہ کرے اوپر کریں، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے پائنچے نیچے کر کے نماز پڑھنا، مکروہ ہے، تحریم ہے، حرام کے قریب ہے. اور ٹوپی بھی ڈھنگ والی لیں، بہترین ٹوپی لیں، پتہ چلے اللہ کہے گا واقعی میرا بندہ آ رہا ہے مجھے سجدہ کرنے کے لیے، تو اللہ کہیں گے یہ اس نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، میرے گھر میں آنے کے لیے میں اس کے دل کو منور کر دیتا ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ ختم شد نشستند خوردند برخاستن، کہتے کھا لیا پی لیا، اب رومال وہ کندھے پر رکھو اور یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.